بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض بھٹی اور آج ہم ایک اہم معاملے پر بات کریں گے اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری صورتحال۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب اور خیبر پختونخوا سے متعلق الیکشن کے بارے میں کیس کی سماعت کرنے والا 5 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ 5 رکنی بینچ کے ممبر جسٹس امین الدین نے خود کو سماعت سے الگ کر لیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے گزشتہ روز ایک فیصلہ دیا اور حکم جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ 184(3) کے تحت زیر سماعت تمام مقدمات کی سماعتیں روک دی جائیں تاوقتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز میں ترامیم کی جائیں اور از خود نوٹس لینے اور بینچ مقرر کرنے کے طریقہ کار وضع کیا جائے۔ جسٹس امیر الدین کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز کے حکم کے باوجود یہ 5 رکنی بینچ سماعت جاری رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس معاملے سے میں خود کو الگ کر رہا ہوں۔ ان کے بقول کہ یہ حکم آنے کے بعد اس سماعت کا جواز نہیں۔ چنانچہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیوں کی تحلیل اور ان کے دوبارہ الیکشن سے متعلق سماعت کرنے والا 5 رکنی لارجر بینچ ٹوٹ گیا اور اس طرح سماعت ملتوی ہو گئی۔ دوسری طرف گزشتہ روز سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ایک اہم حکم نامہ جاری کیا تھا۔ اس 3 رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ جسٹس محمد امین اور جسٹس شاہد وحید شامل تھے۔ جسٹس شاہد وحید نے اپنے اس فیصلے سے اختلاف کیا، لیکن اکثریتی بنیاد پر دیے گئے اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں از خود نوٹس لینے اور اس کے سماعت کے لیے بینچ مقرر کرنے کا کوئی واضح طریقہ کار نہیں ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس اور 16 ججز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان 16 ججز کی وژڈم اکیلے استعمال نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے سو موٹو لینے کا باقاعدہ طریقہ کار ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے رولز بنانے کا مکمل اختیار ہے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس لینے اور بینچوں کی سماعت کے لیے جب تک رولز مقرر نہیں کیے جاتے اس وقت تک 184(3) کے تحت زیر سماعت تمام مقدمات کی سماعت معطل کر دی جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ میڈیکل کالجز میں حافظ قرآن کو اضافی 20 نمبر دیے جانے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران یہ حکم نامہ جاری کیا گیا، جس کے تحت آج 5 رکنی لارجر بینچ کے ممبر جسٹس وحید الدین نے خود کو اس لارجر بینچ سے الگ کر لیا اور اس کے نتیجے میں یہ لارجر بینچ ٹوٹ گیا۔ اصل میں لارجر بینچ ٹوٹنے سے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے حمایت یافتہ مختلف لابیز کو ایک بڑا دھچکا ملا ہے، کیونکہ یہ معاملہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ سنتا رہا ہے اور 3 رکنی بینچ نے ہی یہ معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو از خود نوٹس کے لیے بھجوایا تھا، اور آئینی ماہرین اس پر بہت ہی حیران ہیں کہ ایک سرکاری افسر کے تبادلے سے متعلق کیس کو کتنی صفائی کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے الیکشن سے متعلق کیس میں تبدیل کرنے اور اس پر از خود نوٹس لینے کے معاملے کو سپریم کورٹ میں لایا گیا اور ایک بڑی سہولت کاری کے لیے اسے انتہائی سرعت کے ساتھ سپریم کورٹ میں چلایا گیا۔ چنانچہ شروع میں یہ 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا، لیکن 2 ججز نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیا تھا کہ اس معاملے پر سو موٹو نوٹس بنتا ہی نہیں۔ اس میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس مندوخیل شامل تھے۔ چنانچہ اس کے بعد بینچ میں شامل 2 ججز نے سابق 2 ججوں کی رائے کی حمایت کرتے ہوئے خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا، جبکہ اس بینچ کی تشکیل کے دوران اپوزیشن، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور حکومت میں شامل جماعتوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس معاملے کی سماعت کے لیے
سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل دیا جائے اور سپریم کورٹ کے فل بینچ کی تشکیل کے بعد ہی اس معاملے کو سماعت کے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے 5 رکنی لارجر بینچ کے تحت سماعت جاری رکھی۔ چنانچہ 5 رکنی لارجر بینچ نے وہ فیصلہ دیا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں صدر مملکت انتخابات کی تاریخ دیں، اور الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی تھی کہ دونوں عہدے داران سے مشاورت کے بعد الیکشن کا شیڈول جاری کیا جائے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی مجبوریوں اور حالات و واقعات کے پیش نظر الیکشن اکتوبر میں کرانے کا اعلان کیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر نے 8 اکتوبر کو الیکشن کرانے کی تاریخ دی اور صدر مملکت نے پنجاب میں 30 اپریل کو الیکشن کرانے کی تاریخ دی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنے اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان تاریخوں میں 30 اپریل کو الیکشن ناممکن ہے، کیونکہ آرمی کی طرف سے سیکیورٹی فورسز اور حکومت کی طرف سے فنڈز فراہم کرنے سے اور انتظامیہ کی طرف سے افسران کی فراہمی سے انکار کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان گراؤنڈز پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اکتوبر میں کرانے کا اعلان کیا کہ سر دست اس کا انعقاد ممکن نہیں، جس کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا اور سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی، اور اس درخواست کی سماعت کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا جو سماعت کر رہا تھا، اور بڑی تیزی سے اور سرعت کے ساتھ اس کی سماعت جاری تھی کہ کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا اور از خود نوٹسز کی سماعت روکنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے متعلق الیکشن کی تاریخوں سے متعلق سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے موسٹ سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس بینچ نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ از خود نوٹسز کی تمام سماعتیں اس وقت تک روک دی جائیں جب تک سپریم کورٹ میں از خود نوٹس لیے جانے اور ان کے بینچز کی فکسز کے لیے کوئی باقاعدہ میکینزم تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی الجھ کر رہ گیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ امید تھی کہ فوری طور پر یہ کوئی اس طرح کا آرڈر آئے گا اور الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے پر مجبور کیا جائے گا۔ چنانچہ اب سپریم کورٹ میں آئینی معاملات بکھر کر رہ گئے ہیں اور سہولت کاری کا باب بند ہوتے دکھائی دے رہا ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں یا ان کے خلاف سپریم کورٹ میں ہی کوئی بڑا ریفرنس آ جائے۔ دوسری جانب ایک بڑی اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے موسٹ سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف 23 مئی 2019 کو عمران حکومت کی جانب سے بدنیتی کی بنیاد پر فائل کیا گیا کیوریٹو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ ریفرنس تو تھا ہی نہیں، یہ تو صرف عدلیہ کو تقسیم کرنے، عدلیہ پر شب خون مارنے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی کو ہراساں کرنے کا ذریعہ تھا۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پر دائر کیا گیا تھا اور یہ اس میں کوئی حقیقت نہ تھی۔ چنانچہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کو اور ان کی فیملی کو بلیک میل کرنے اور ان کو ہراساں اور بدنام کرنے کے لیے یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ چنانچہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریفرنس ریویو وزیر اعظم کے حکم پر آج واپس لے لیا گیا۔ تو یہ بڑی ایک اہم پیش رفت ہے، جبکہ 8 اکتوبر 2023 کو خیبر پختونخوا کے گورنر نے الیکشن کرانے کی جو تاریخ دی ہے اس کا منظرنامہ یہ بتاتا ہے کہ 8 اکتوبر 2023 کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس
عمر عطا بندیال اپنے عہدے پر نہیں ہوں گے، وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے اور ان کی جگہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہوں گے، اور اسی دوران نگراں سیٹ اپ بھی قائم ہو چکا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے بقول کہ ہماری حکومت 12 یا 16 اگست تک ہے اور اس کے بعد نگراں سیٹ اپ وجود میں آ جائے گا جو الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ اب دیکھتے ہیں کہ جس لارجر بینچ کو جلدی تھی اور الیکشن کرانے کی بڑی تیزی تھی، تو وہ لارجر بینچ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب 2 اسمبلیوں کے انتخابات مؤخر ہو چکے ہیں اور قوی امید ہے کہ ان 2 اسمبلیوں کے ساتھ دیگر 2 اسمبلیوں اور ملک کے قومی انتخابات ایک روز ہی منعقد ہوں گے اور وہ آنے والا نگراں سیٹ اپ ہی کرائے گا۔ بہرحال پاکستانی شہریوں کی یہ خواہش ہے کہ آنے والے انتخابات شفاف، غیر جانبدارانہ اور آزادانہ ہونے چاہئیں تاکہ صحیح معنوں میں عوام کا مینڈیٹ ایوان اقتدار تک پہنچے اور عنان حکومت سنبھال کر درست فیصلے کر کے قوم کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے۔ اگر سیاسی استحکام آئے گا تو ہی معاشی استحکام آئے گا۔ قوی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی جمہوریت کو دوام ملے گا اور اچھے فیصلے اس کی بقا کے ضامن ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔